السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، دنیا کے 90% عوام اب بغیر چھنے ہوئے گندم کے آٹا کی روٹیاں اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ موٹی اور بے ذائقہ ہوتی ہیں، حالانکہ بغیر چھنے ہوئے آٹا کی روٹی کھانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھنے ہوئے آٹا کی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تب سے میں نے بھی نہیں کھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں، سنت طریقوں میں حکمت کے راز پوشیدہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر چھنے ہوئے آٹا کی روٹی کیوں نہیں کھائی، بغیر چھنے ہوئے آٹا کی روٹی کیوں کھائی؟ اس میں حکمت کے راز پوشیدہ ہیں۔ اب جدید طبی محققین نے یہ رپورٹ پیش کی ہے، جو لوگ آٹا چھان کر استعمال کرتے ہیں وہ امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، معدہ کا السر، آنتوں کے السر کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام امراض سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو تو آئیں آج سے ہم سب عہد کریں، گندم کا آٹا ہو، جو کا آٹا ہو، کسی بھی جنس کا آٹا ہو، بغیر چھنے ہوئے آٹا کو استعمال کرنا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر 30 گرام ریشہ ہماری روزانہ کی خوراک میں شامل ہو تو ہمیں ان تمام امراض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بغیر چھنے ہوئے آٹا کی روٹی استعمال کریں تو آپ کو 30 گرام ریشہ آسانی سے مہیا ہو جائے گا۔ آپ نے جب روٹی استعمال کرنی ہے بغیر چھنے ہوئے آٹا کی، اس پر مکھن یا دیسی گھی، اس طرح روغن زیتون وغیرہ آپ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ کوشش یہ کریں آپ پرانے دور کی چکیاں، پتھر والی چکیوں سے آپ اپنے گندم کا آٹا پسوائیں، یا گھروں میں جس طرح چکیاں ہوتی تھیں، نیچے بھی پتھر ہوتا تھا، ایک اوپر پتھر ہوتا تھا جسے سرائکی میں ہم گھروٹ کہتے تھے، تو آپ اس طرح کی چکیاں بنائیں، اپنے ہاتھوں سے پیسیں اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پیس نہیں سکتے ہیں، دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں، اب بھی کہیں کہیں علاقوں میں پتھر کی چکیاں مل جاتی ہیں، پتھر کی چکی سے پیسا ہوا آٹا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بس یقین جانیے، اگر آپ دوستوں نے آج سے آٹا کو چھانے ہوئے بغیر استعمال کیا تو آپ کے اکثر بیماریاں، مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی صحت بحال ہو جائے گی، جگر تندرست ہو جائے گا، معدہ بالکل فٹ ہو جائے گا۔